الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، آپ کے سامنے سورۃ فتح کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے، آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ کس وقت تک چلے گی اور کس قوم میں چلے گی. کیا آپ کے بعد اس شریعت میں، اس نظام میں کسی تبدیلی کی ضرورت پیش آئے گی، یا باقی جو دنیا میں مذاہب ہیں کیا اس کے ساتھ کوئی اور مذہب بھی دنیا میں چل سکتا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر کوئی اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے؟ تو فرمایا هو الذی، وہ ذات ہے پروردگار عالم کی، ارسل رسولہ بالہدی، کہ اسی ذات نے بھیجا ہے اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان عالم پر اس دین کو غالب کر دیا جائے. یعنی اس کے مقابلے میں کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے. اب کوئی بھی دین دنیا میں ایسا نہیں رہا، کوئی بھی مذہب دنیا میں ایسا نہیں رہا کہ جس پر عمل پیرا ہو کر کوئی اللہ کو راضی کر سکے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے اور دنیا میں سرخروئی اور سربلندی کے لیے صرف اور صرف وہی دین کارآمد رہے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت بن کر فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوئے، اور اس آفتاب نبوت کی کرنیں پورے عالم میں پھیلی، اور ایک مختصر سے عرصے میں، مختصر سے وقت میں 3 براعظموں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچم لہرا رہا تھا. 100 سال بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ 3 براعظموں تک آفتاب نبوت کی روشنی وہاں کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی اور ہر در کو روشن کر چکی تھی. اتنی تیزی کے ساتھ کوئی بھی انقلاب دنیا میں نہ آیا ہے
اور نہ کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ اس انقلاب کا راستہ روکا نہیں جا سکتا، یہ جس انداز سے روشنی مکہ مکرمہ سے پھوٹی اور پھر مدینہ طیبہ سے 14ویں کا چاند بن کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت چمکتی رہی اور روشنی پھیلتی گئی، تو وہ سمجھ گئے کہ اب اس کا راستہ ہم بزور بازو روک نہیں سکتے۔ تو پھر انہوں نے دو راستے اختیار کیے۔ ایک راستہ یہ کہ ان کے اندر آپس میں انتشار پیدا کیا جائے، ان کے اندر پھوٹ ڈال دی جائے، ان کے اتفاق و اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے، ایک دوسرے کی بدگمانی ان کے دلوں میں ڈال دی جائے، ایک دوسرے کی نفرت کا بیج ان کے دلوں میں بویا جائے۔ ایک تو یہ سازش تیار ہوئی، اور اس سازش کے تحت جو کچھ ہوا اس پر اس سے قبل کچھ عرض کیا جا چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر واقعہ کربلا کا پیش آنا، یہ ساری وہی سازش تھی۔ اور دوسرا طریقہ اور دوسرا حربہ جو استعمال کیا گیا اسے ہم پروپیگنڈا کہتے ہیں، منفی پروپیگنڈا، یعنی اس انداز سے ان کو پیش کیا جائے دنیا کے سامنے تاکہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی قدر و منزلت باقی نہ رہے، دنیا والوں کے دلوں میں محبت کا بیج جگہ نہ پکڑ سکے۔ تو اس انداز سے پروپیگنڈا کیا جانا چاہیے۔ تو جہاں اور بہت سارے حربے استعمال کیے گئے پروپیگنڈا کے طور پر، وہاں پر ایک کا ذکر کرنا ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ بات پھیلا دی اور آج تک پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام کو پھیلایا گیا لوگوں کے گلوں پر تلوار رکھ کر، تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے، زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھایا گیا، زبردستی لوگوں کو اسلام میں داخل کیا گیا، ورنہ اتنی جلدی کوئی انقلاب دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ بھی نہیں تھا، مواصلات کا زمانہ بھی نہیں تھا، ایک علاقے کا دوسرے علاقے کے ساتھ رابطہ اس طرح ممکن نہیں تھا جس طرح آج ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغامات کے پہنچانے اور پیغام کے وصول کرنے کے لیے ان کو کئی کئی دن تک انتظار کرنا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے یہ بات پھیلائی اور آج بھی کہی جا رہی ہے، مختلف اطراف سے آواز اٹھتی ہے کہ اسلام اگر پھیلا ہے تو بزور بازو پھیلایا گیا، اسلام کو اگر دنیا میں اسلام کا پرچم اگر لہرایا گیا تو تلوار کے زور پر۔ لیکن یہاں پر میں عرض کروں کہ تلوار کیا ہوتی ہے، تلوار کا کیا مقابلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ، بلکہ ہزاروں تلواریں مقابلہ نہیں کر سکتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ کا۔ فاروق اعظم آئے تھے، اگر تلوار سے کسی کو فتح کیا جانا ہوتا یا کوئی فتح ہو سکتا یا کسی کو کلمہ پڑھایا جا سکتا تو خطاب کے بیٹے عمر کو بزور تلوار کون کلمہ پڑھا سکتا تھا؟ وہ جری انسان، وہ بہادر انسان، وہ ایک غیرت مند انسان جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے تو تاریخ گواہی دیتی ہے، اور تاریخ کے ہر ورق پر آپ کو یہ نظر آئے گا جب یہ واقعہ آپ دیکھیں گے کہ مورخ یہی لکھے گا، محدث یہی لکھے گا، مفسر یہی لکھے گا، اور خطیب اسی کو بیان کرے گا۔ اور اس میں دوسری بات کوئی نہیں کہ جب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا اس وقت کوئی ایک کتاب دکھا دیں، چلو کسی مسلمان کی نہیں، کسی غیر مسلم مورخ کی دکھا دیں، کسی غیر مسلم مورخ کی کتاب دکھا دیں، ایک حوالہ دکھا دیں کہ جب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی، کوئی ایک بتا دے۔ لیکن الٹ بات نظر آئے گی
کہ فاروق اعظم نے تو اس وقت کلمہ پڑھا جب چمکتی ہوئی تلوار عمر کے ہاتھ میں تھی، اللہ کے محبوب صرف چہرے پر مسکراہٹ لیے بیٹھے تھے، تلوار تو عمر کے ہاتھ میں تھی۔ کمال تو یہ ہے کہ تلوار ہاتھ میں ہو، ننگی تلوار، اور جھک کر کلمہ پڑھ لے، تو کس نے کلمہ پڑھایا اس کو؟ کس تلوار نے عمر کو فتح کیا؟ خالد بن ولید جیسا سپہ سالار جس کی بہادری اور جرت کو سلام کرتے ہوئے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، لوگوں خالد کون ہے؟ فرمایا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ وہ بہادر جوان، اس کو کس تلوار نے مجبور کیا تھا کہ کلمہ پڑھ لو؟ حاتم طائی کی بیٹی آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، گرفتار ہو کر آئی، قیدی کی صورت میں آئی، آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیدیوں میں ہوں، آپ کے ساتھیوں نے مجھے گرفتار کیا ہوا ہے، لیکن میں عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرا باپ بڑا سخی تھا، ہماری سخاوت کو بھی دیکھ لے۔ فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ اس نے کہا اکیلی چلی جاؤں؟ فرمایا سارے خاندان کو بھی ساتھ لے جا۔ واپس آتی ہے، گھر میں آتی ہے، بھائی پوچھتا ہے، عدی بن حاتم، وہ پوچھتا ہے بھائی بہن سے، آ گئی ہو؟ گرفتار تھی تم تو؟ کہتی ہاں گرفتار تھی، رہائی مل گئی۔ کہاں گئی تھی؟ اللہ کے رسول کی خدمت میں مجھے حاضر کیا گیا، پیش کیا گیا۔ پھر تم نے مسلمانوں کو کیسا پایا؟ اللہ کے رسول کو تم نے کیسا پایا؟ حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے، عدی بن حاتم کی بہن اپنے بھائی سے کہتی ہے، بھائی سن لے کہ جو تحفظ، جو امن اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچ کر چند لمحے مجھے ملا ہے، وہ ساری زندگی تمہارے گھر میں بھی نہیں ملا۔ عدی اسی بات کو سن کر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ کس تلوار نے مجبور کیا تھا؟ کس نے زبردستی کلمہ پڑھایا؟ انصار مدینہ کو کس تلوار نے فتح کیا تھا؟ وہ چند افراد، 5 یا 7 افراد جو حج کرنے آئے ہوئے تھے مکہ مکرمہ، ایک گھاٹی میں بیٹھ کر کلمہ پڑھتے ہیں، کس تلوار نے فتح کیا؟ اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چھپ چھپ کر چلا کرتے تھے۔ آپ جس راستے پر چلتے تھے کفار آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا، محبوب صبر کرتے رہو، ہاتھ نہیں اٹھانا، کوئی پتھر مارے تو بھی جواب نہیں دینا، کوئی تلوار اٹھائے تو بھی جواب نہیں دینا۔ تو ان حالات میں جب مدینہ سے آئے ہوئے اوس و خزرج کے جوان جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کس تلوار نے ان کو فتح کیا تھا؟ خندق کے میدان میں وہ جوان جو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے اور یخ بستہ ٹھنڈی ہواؤں میں خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے، کس نے مجبور کیا تھا ان کو؟ کون سی تلوار تھی جو ان کے سروں پر لٹک رہی تھی کہ جلدی کرو یہ کام کرو؟ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام میرے آقا کی مسکراہٹوں سے پھیلا ہے، اسلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ تلوار کے زور پر اگر ہوتا تو عرب کبھی بھی جھکنے والے نہیں تھے، وہ کبھی بھی نہ جھکتے، وہ کبھی کلمہ زبردستی نہ پڑھتے، لیکن ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا۔ اگر وہ مجبور ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھ کر مجبور ہوئے ہیں، اگر وہ مجبور ہوئے ہیں تو وہ حق کو دیکھ کر مجبور ہوئے ہیں۔ اسلام نے تو امن دیا ہے، اسلام کا تو لفظی سلامتی ہے، وہ تو نکلا ہی سلامتی سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو امن دیا ہے، اسلام نے جو تعلیم دی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت فرمائی ہے، وہ تو وہ تربیت یافتہ تھے جن کے دلوں کے اندر انسانیت کا درد تھا، محبت رکھنے والے تھے انسانیت سے۔ یہی وجہ تھی کہ عام حکمرانوں کی طرح نہیں، 44 لاکھ مربع میل کا حکمران جس کے نام سے کفر پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جس کے نام سے غیر مسلموں کی عورتیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی۔ بیٹا جب رونے لگتا نا، ہم بھی چپ کراتے ہیں نا بچوں کو، بلی آ رہی ہے، کتا آ رہا ہے، وہ ڈرایا کرتی ہے، خاموش ہو جاؤ، عمر آ رہا ہے۔
بچہ ڈر جاتا تھا، سہم جاتا تھا، عمر کے نام سے ڈرایا کرتی تھی. لیکن وہ عمر مقام مرتبہ اتنا، لیکن جب رات ہوتی ہے سارے لوگ سوتے ہیں، وہ گلیوں میں گشت کرتا ہے، گلیوں میں گھومتا ہے کہ میرے نبی کا کوئی امتی پریشان نہ ہو، کسی کے گھر کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو. ایک مرتبہ دوران گشت اسلام نے کیسا امن دیا. آج تو جو فاتح ہوتے ہیں نا، جو تلوار کے زور پہ فتح کرتے ہیں، بندوق کے زور پہ فتح کرتے ہیں، وہ کیا حشر کرتی ہیں عوام کا. فاروق اعظم گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. بچہ ہے، رو رہا ہوگا، بچے رویا کرتے ہیں. چلے گئے آگے، اپنا گشت کرتے رہے، گلیوں میں گھومتے رہے. کافی دیر بعد گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے. وہاں سے واپس جب اسی گلی سے گزرنے لگے تو اسی گھر سے بچے کے رونے کی آواز ابھی تک آ رہی تھی. بچہ ابھی تک رو رہا تھا، اور جب سنی آواز تو پریشان ہو گئے کہ بچہ اس وقت سے رو رہا ہے تو یقیناً کسی پریشانی میں ہے، کوئی تکلیف ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ جواب ملا، بتاؤ کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کافی دیر سے رو رہا ہے، 2 گھنٹے پہلے میں یہاں سے گزرا تب بھی رو رہا تھا، اب بھی رو رہا ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اندر سے جواب آتا ہے کہ بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ امیر المومنین نے جو قانون بنایا ہوا ہے بچوں کو وظیفہ ملنے کا، بچوں کو، مسلمان بچوں کو وظیفہ ملتا ہے ماہانہ، لیکن جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے گا وظیفہ نہیں ملے گا. جب وہ ماں دودھ بچے کا چھڑائے گی اور خود کچھ کھانے کے قابل ہوگا تب اس کا وظیفہ شروع ہوگا. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہے، غربت کا عالم ہے، پریشان ہے، تو لہٰذا بچے کا دودھ زبردستی چھڑایا جا رہا ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی لقمہ روٹی کا ہاتھ میں لے اور کھانا شروع کرے تاکہ اس کا وظیفہ جاری ہو جائے. سنا فاروق اعظم نے قدم وہی رک گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں صبح امیر المومنین کے پاس پہنچ جانا. صبح دربار لگا ہے، وہ خاتون بھی بچے کو لے کر پہنچ گئی. فاروق اعظم نے پوچھا بچہ یہ رو رہا تھا؟ اس نے کہا جی. اس نے کہا پتہ نہیں عمر کی وجہ سے کتنے بچے روئے ہوں گے. قبل از وقت دودھ چھڑانا اس لیے کہ وظیفہ جاری ہو. فرمایا ماں جی تم بھی سن لے اور ساری میری رعایا بھی سن لے، آج کے بعد بچے کا وظیفہ دودھ چھڑانے پر نہیں بلکہ بچے کی پیدائش پہ جاری ہوگا. قانون ہی بدل دیا. یہ اسلام ہے. انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہم مسلمان بھی بڑے عجیب، ان کی باتیں سن کر سمجھتے ہیں ہاں واقعی بات تو ان کی ٹھیک ہے، پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتی ہیں. اللہ کے بندوں کچھ دیکھا بھی کرو. لشکر گیا ہوا ہے، اسلامی لشکر محاذ پہ ہے، جنگ ہو رہی ہے. جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اس وقت کی سپر پاور فارس کے ساتھ جنگ ہے. جنگ قادسیہ مشہور جنگ ہے تاریخ کی. جنگ قادسیہ جو قادسیہ کے مقام پر لڑی گئی تھی ایرانیوں کے خلاف، کفر کے خلاف، جس میں رستم مارا گیا تھا. رستم، آج ہمارے سائیکلوں کے نام بھی رستم رکھے گئے، چیزوں کے نام بھی رکھے گئے. پہلوان، بھئی اس پہلوان کا لکھو نا جس نے رستم کو گرا دیا تھا. اصل تو وہی ہے نا جس نے رستم جیسے پہلوان کی گردن پہ تلوار رکھی تھی. رستم بہادر ہے یا رستم کو مارنے والا بہادر ہے؟ نام نمود کے لیے وہ کام نہیں کرتے تھے. محاذ پہ جنگ ہو رہی ہے، فاروق اعظم پریشان ہوتی ہیں. وقت کی سپر پاور، بڑی طاقت، میدان جنگ گرم ہے. مسلمان تھوڑے سے ہیں، ان کا لشکر لاکھوں میں ہے، یہاں سے تھوڑے سے چند ہزار گئے ہیں، نہ معلوم کیا حال ہے، کس حال میں ہے. امیر ہیں، ساری رات مسلح پہ گزرتی ہے، مسجد نبوی میں روتے رہتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں. صبح ہوتی ہے تو پھر اشراق کے بعد نکل جاتی ہیں. جو راستہ آتا ہے نا جہاں سے مسافر آیا کرتی ہیں، اس راستے میں دور تک چلے جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں پہاڑی پر ٹیلے پر کھڑے ہو کر شاید کوئی قاصد اطلاع لے کر آئے. ٹیلی فون کا زمانہ تھا نہیں، وائرلیس کا زمانہ تھا نہیں. تو ایک دن باہر نکلے، دور سے گھوڑے پر سوار ایک شخص کو آتے دیکھا. تو جو ہی دیکھا ٹیلے سے نیچے اتر آئے، راستے میں آ گئے. اسے کہا بھائی جان رکو ذرا رکو. اس نے کہا میں جلدی میں ہوں. وہ چل رہا ہے، یہ بھی ساتھ چلنے لگے. کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا قادسیہ سے آ رہا ہوں، محاذ جنگ سے آ رہا ہوں.
اس نے کہا وہاں کا حال سناؤ. وہ کہتا ہے بس مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی ہے, کفر شکست کھا گیا. اب یہ ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں, وہ گھوڑے پہ سوار, یہ پیدل دوڑتے جا رہے ہیں. مجھے حال سناؤ, خالد بن ولید کیسے ہیں, میرا فلاں ساتھی کیسا ہے, فلاں کیسا ہے, کتنے مسلمان شہید ہوئے, مسلمانوں کا نقصان تو زیادہ نہیں ہوا, پوچھے جا رہے ہیں. وہ گھوڑے کے ساتھ, وہ گھوڑا دوڑا رہا ہے. وہ کہتے ہیں یار رک جاؤ, میں نے امیر المومنین کو پیغام دینا ہے, میں ان کے پاس جا رہا ہوں, امیر لشکر کا پیغام لے کر آیا ہوں, مجھے راستے میں نہ روکو, مجھے حکم یہ ملا ہے کہ فوراً امیر المومنین کو پیغام پہنچاؤ, میں ان کی طرف جا رہا ہوں. یہ ساتھ دوڑ رہے ہیں. آبادی کے قریب پہنچے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس نے دیکھا, کھڑا ہو گیا, کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین. سلام کر دیا. گھوڑ سوار نے فوراً دیکھا یہ امیر المومنین, چھلانگ لگا کر نیچے آ گئے. حضرت مجھے معاف کر دیں, میں نے نہیں پہچانا آپ کو. فرمایا اب چھوڑو اس کو, مجھے یہ بتاؤ کہ میدان کارزار کی حالت کیا تھی, مسلمانوں کا کیا حال ہے. یہ درد تھا دل کے اندر, دل کے اندر یہ محبت تھی, یہ درد تھا انسانیت کا. ایک ایک انسان کی کتنی قدر و قیمت تھی ان کے ہاں. یہی تو وجہ تھی کہ جب فلسطین فتح ہوتا ہے, بیت المقدس کی چابیاں عیسائیوں کے پاس تھیں اور وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے, تو اس موقع پر ان کا مطالبہ یہ تھا کہ امیر المومنین خود یہاں پہ آئیں. فاروق اعظم مدینہ سے چلتی ہے کہ اگر میرے جانے سے بغیر جنگ کے مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں آ رہا ہوں, ورنہ بزور بازو علاقہ فتح ہو سکتا تھا. قوت تھی, طاقت تھی, فوج تھی, سب کچھ تھا. فاروق اعظم وہاں پہنچے اور اس حال میں پہنچے اس وقت کہ دوران سفر راستے میں کبھی غلام کو اونٹ پہ سوار کرتی ہیں, کبھی خود سوار ہوتی ہیں, باری باری. جب وہاں پہنچے تو باری غلام کی تھی, غلام سواری پہ بیٹھا ہے, انہوں نے مہار پکڑی ہوئی ہے. اب وہ اپنی کتابیں لے کر کھڑے ہوئے ہیں, سواری پہ سوار کو دیکھتی ہیں, کتابوں کو دیکھتی ہیں, کہتے ہیں یہ تو نہیں. مسلمانوں نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا جو امیر المومنین ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, اپنی کتابوں میں نشانیاں دیکھ رہے ہیں. یہ جو اونٹ پہ سوار ہے یہ تو امیر المومنین نہیں ہے, وہ جو ہماری کتابوں میں ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندو غلط دیکھ رہے ہو, اگر امیر کو دیکھنا ہے جس نے مہار پکڑی ہے وہ امیر ہے. جب اس کو دیکھا آگے بڑھے, فاروق اعظم سے مصافحہ کیا. جب انہوں نے ہاتھ آگے بڑھائے تو ایک فوراً آگے بڑھا, اس نے چابیاں پیش کر دی, یہ لو جی بیت المقدس کی چابیاں. پوچھا گیا کہ اتنی جلدی کیوں دے دی؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت امیر المومنین ہوگا اس کے لباس پر 17 پیوند لگے ہوں گے, اور میں نے دیکھا 12 پیوند نظر آ رہے تھے. میں نے ساتھی سے کہا جلدی سے ہاتھ اونچا کر کے ملاؤ. جب اس نے ہاتھ اونچا کر کے ملایا تو امیر المومنین نے بھی اپنے ہاتھ اونچے کرنے پڑے. ان کو دیکھ لیا کہ ایک بغل کے نیچے یہاں بھی ہے ٹاکی لگی ہوئی ہے, کہ یہاں بھی لگی ہوئی ہے. 17 علامتیں پوری ہو گئی. اور قرآن پاک نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ تو میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں, مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ان کی نشانی اور ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں, انجیل میں بھی ہیں. اب کون سی تلوار تھی جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا؟ بزور بازو فتح نہیں کیا بیت المقدس کو, حالانکہ یہی بیت المقدس ہے. جب یہاں پر صلیبی غالب آئے تو اتنا خون بہ رہا تھا فلسطین کی گلیوں میں کہ وہاں پر چلنے والے گھوڑوں کی ٹانگیں بھی آدھی آدھی خون کے اندر تھی. اتنا خون بہایا گیا اور سارا مسلمانوں کا خون تھا. اسلام بزور بازو نہیں پھیلا, اسلام نے ہمیشہ امن کا درس دیا ہے. اسلام نے ہمیشہ سلامتی کا درس دیا ہے. ہمارے ہندوستان میں مشہور واقعہ ہے تاریخ کا, پڑھا ہوگا آپ نے بھی, سنا بھی ہوگا کہ اسلام یہاں پر کیسے آیا. سندھ میں ایک راجا تھا. اس زمانے میں تو راجا ہوتے تھے, والی ہوتے تھے, بادشاہ ہوتے تھے اپنے علاقوں کے. وہ راجا بھی تھا اور ساتھ ڈاکو بھی تھا. اس نے سمندر کے کنارے ساحل پر عرب سے آئے ہوئے مسلمان تاجروں کی کشتی کو لوٹا, اور جو وہاں پر افراد تھے ان کو قیدی بنا لیا. ان میں ایک عورت بھی تھی, اور اس عورت نے وہیں سے حجاج بن یوسف کو آواز دی مدد کے لیے. حجاج کہاں پہ بیٹھا ہے؟ عراق میں, بغداد میں, اور یہاں سندھ میں سکر کے قریب. حجاج کو آواز دی. لشکر میں سے
جو تاجر تھے ان میں سے ایک مسلمان کس طریقے سے بچ نکلا، وہ سیدھا وہاں پہنچا اور جا کر حجاج بن یوسف سے کہا کہ اس طرح ایک عورت نے آپ کو آواز دی ہے، مدد کے لیے آپ کو پکارا۔ اس نے کہا کہاں پر؟ اس نے کہا ہم سندھ گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، تو وہاں پر ساحل پر جو اس علاقے کا راجہ ہے وہی ڈاکو بھی ہے، اس نے حملہ کیا کشتی پر، سارا مال و اسباب بھی لوٹ لیا، سامان بھی لوٹ لیا، کشتی قبضے میں لے لی، سب کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں سے ایک مسلمان عورت تھی، اس نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ تو اسی وقت حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے کو تیار کیا۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا، پڑھا ہوا ہے۔ 17 سال کی عمر، آپ تو 17 سال کے جوان کو نماز کے لیے صبح نہیں اٹھاتے، بچہ آیا بھی سنو جو پڑھ لے گا نمازیں۔ 17 سال کا ہے ابھی، بچہ ہے یار، کیا کرتے ہو نماز کے لیے؟ باپ اٹھائے تو ماں روکتی ہے، ماں اٹھائے تو باپ روکتا ہے، بچہ ہے سیکھ جائے گا، ہاں بہت کچھ سیکھ جائے گا۔ آج کل تو 10-11 سال کے بالغ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑی تیزی آ گئی ہے، موبائل نے وقت سے پہلے بالغ کر دیا سب کو۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجا، صرف بھتیجا نہیں داماد بھی ہے، محمد نام ہے، قاسم کا بیٹا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ محمد بن قاسم کون ہے؟ اس کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے ہے، اور قبیلہ بنو ثقیف کون ہے؟ قبیلہ بنو ثقیف وہ ہے جو طائف والے تھے۔ اللہ کے محبوب جب دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تھے، ان لوگوں نے پتھر مارے تھے، لہو لہان کر دیا تھا آپ کو، لڑکے شریر آپ کے پیچھے لگا دیے تھے وہاں کے سرداروں نے، اور آپ اس حال میں وہاں سے طائف سے نکلے تھے کہ آپ کا جسم مبارک سارا زخموں سے چور تھا، ہر طرف سے خون بہہ رہا تھا۔ اور راستے میں طائف سے باہر نکل کر کچھ فاصلے پر جو مشہور باغ ہے جس کو باغ عداس کہا جاتا ہے، اتبا شیبہ کا باغ، انگوروں کا باغ آج بھی ہے وہاں پر، تو وہیں پر آپ ایک چٹان کے نیچے آپ نے وہاں پر آرام کیا تھا، اور وہیں پر جبریل امین آئے تھے۔ اللہ کے رسول، اس وقت وہ فرشتہ میرے ساتھ ہے جو پہاڑوں پر نگران ہے، اور طائف کی آبادی 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ اجازت لینے آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان پوری قوم کو، ان قبیلوں کو اس کے اندر پیس کر رکھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تھا نہیں، میں نہیں چاہتا، بلکہ مجھے امید ہے آج یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں ایسے پیدا ہو جائیں جو مسلمان ہوں، ان کی اولاد میں ایسے پیدا ہو جائیں، آنے والی نسل ایسی پیدا ہو جائے کہ جو اسلام کی خدمتگار بنے۔ تو یہ محمد بن قاسم اسی قبیلے کا بچہ ہے، محمد بن قاسم اسی قبیلے میں سے ہے، ان افراد میں سے ہے جس کی پیش گوئی اللہ کے محبوب اپنی دعا میں فرما چکے تھے۔ چنانچہ محمد بن قاسم کو بھیجا گیا، حجاج بن یوسف نے وہاں سے بھیجا، لشکر لے کر وہ آئے، سندھ میں داخل ہوئے، رات کا وقت ہے، انہوں نے قیام کر لیا، رات آ گئی، بیٹھ آرام، جنگل میں خیمے لگا لیے۔ راجہ طاہر قریبی ہے، محل اس کا قریب ہے، یہ فاصلے پر ہے، جنگل میں ہے، اپنے خیمے لگا لیے، دشمن کو پتہ نہ چلے، خاموشی سے وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ادھر راجہ طاہر کو پتہ چلا کہ محمد بن قاسم لشکر لے کر عراق سے آیا اور وہ سندھ میں داخل ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے پنڈتوں کو بلایا، ہندو تھا، پنڈتوں کو بلایا مشورے کے لیے، رائے کے لیے۔ بڑا پنڈت ایک آیا، اس سے کہا بھائی جلدی کرو، کچھ کرنا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس عمل ہے، ایسا عمل کروں گا کہ وہ سارا لشکر وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ راجہ طاہر نے کہا پھر جلدی کرو نا۔ اس نے کہا اس کے لیے آپ کو اپنی بیوی کو، ملکہ کو میرے ساتھ بھیجنا ہوگا، یہ میرے ساتھ ہوگی، اس کی موجودگی میں وہاں جا کر جو ہمارا وہاں پر بڑا بت ہے نا، وہاں پر نذرانے پیش کریں گے اور وہیں پر رات گزارنی ہوگی، عبادت کرنی ہوگی، صبح تک عمل مکمل ہو جائے گا۔ راجہ طاہر نے کہا ٹھیک ہے، میری بیوی کو لے جاؤ۔ اب یہ راجہ طاہر کی بیوی کو ساتھ لے گیا، چلتے رہے، شام کا وقت تھا، رات اندھیری ہوئی، یہ جنگل میں پہنچ گئے۔ جب جنگل میں پہنچے، اب ایک پنڈت ہے اور ایک ساتھ ملکہ ہے، یقینی بات ہے جو راجہ طاہر کی بیوی ہے تو وہ حسینہ جمیلہ ہوگی۔
تو پنڈت نے برے ارادے سے اس پہ ہاتھ ڈالا. جنگل میں کوئی نہیں ہے دیکھنے والا. جب اس پہ ہاتھ ڈالا تو وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. وہ وہاں پر چیخنے لگی اور اس کی چیخوں کی آواز محمد بن قاسم نے سن لی جو قریبی جنگل میں تھا. اپنے بندوں کو دوڑاؤ، جاؤ، لگتا ہے کوئی عورت مشکل میں ہے، آواز چیخیں عورت کی ہیں، جاؤ مدد کرو. افراد آئے، وہاں پر دیکھا تو ہندو پنڈت نے اس عورت کو پکڑ رکھا تھا. پہنچے، کون ہے بتاؤ. تو اس نے بتایا، اس عورت نے بتایا کہ میں کون ہوں اور یہ کون ہے. تو انہوں نے پنڈت کو، ایک روایت میں آتا ہے کہ قتل کر دیا. اس عورت کو چھڑا کر لے آئے. اس سے کہا کہ بتاؤ کہاں ہے تمہارا محل تاکہ تمہیں چھوڑائیں اپنے گھر تک، تاکہ راستے میں کوئی اور پنڈت نہ مل جائے تمہیں، تمہاری عزت خطرے میں ہے، تمہیں گھر تک چھوڑائیں. اب دیکھیں دشمن کی بیوی ہے، دشمن کی، جس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کہاں سے چل کر آئے ہیں. اور یہ تو ہتھیار ہے. یہاں پر تو یرغمال بنایا کرتے ہیں لوگ، اس کے بدلے میں تو لوگ بہت کچھ وصول کیا کرتے ہیں. راجہ داہر سے کہا جا سکتا تھا تمہاری بیوی ہمارے قبضے میں ہے، ہمارے مطالبات تسلیم کر لو، ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو، لوٹو مال واپس کر دو. نہیں، جاؤ تمہیں چھوڑ آتے ہیں. اس عورت نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑے عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، عجیب زبان بولتے ہیں، تو وہ کہنے لگی میں سردار کی بیوی ہوں، تمہارا جو سردار ہے وہ مجھے چھوڑا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتی، مجھے خطرہ ہے، ڈر لگتا ہے. پنڈت نے معاف نہیں کیا تو تم پتہ نہیں کیسے ہوگے. محمد بن قاسم کو بتایا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ آتا ہوں. محمد بن قاسم چھوڑنے کے لیے جاتا ہے. راستے میں پوچھتا ہے تو کون ہے؟ بتاتی ہے میں تو ملکہ ہوں، راجہ طاہر کی بیوی ہوں. کہاں جا رہی تھی؟ اس نے کہا بڑا پنڈت ہے ہمارا، اور میرا خاوند، میرا شوہر راجہ طاہر اس کا بڑا معتقد ہے، اس کا بڑا مرید ہے، اس کی ہر بات پہ یقین کرتا ہے، اور ہمیں خطرہ تھا کہ محمد بن قاسم کے لشکر سندھ پہنچ چکا ہے، اور میرے شوہر کو خطرہ ہے کہ ہماری سلطنت خطرے میں ہے، ہماری حکومت خطرے میں، ہماری عزتیں خطرے میں، ہماری جانیں خطرے میں ہیں. تو بچنا چاہتا ہے، وہ اس لشکر کو شکست دینا چاہتا ہے. تو پنڈت سے اس نے مدد طلب کی، اور پنڈت نے یہی کہا کہ وہاں جا کر بت پہ نذرانے چڑھائیں گے، اپنی بیوی کو بھیجو. لیکن راستے میں جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں. جب محل کے قریب پہنچے تو راجہ طاہر کی بیوی کہتی ہے اے نوجوان، آپ جیسا با اخلاق میں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا با کردار. کردار کیا تھا کہ چلتے ہوئے محمد بن قاسم نے کہا تھا کہ تو آگے جا رہی ہے، میں پیچھے ہوں، میری نگاہیں پڑ رہی ہیں تیرے وجود پر، تیرے لباس پر بد نظری ہو رہی ہے، لہذا تم پیچھے چلو، مجھے راستہ بتاتے رہو، میں آگے چلوں گا. تو وہ عورت کہنے لگی آپ جیسا با کردار میں نے نہیں دیکھا آج تک انسان. مجھے تو لگتا ہے کہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. لگتا ہے یہ تم فرشتے ہو، تم انسان تو لگتے نہیں ہو تم مجھے. کون ہو تم؟ وہ کہنے لگے میں وہی محمد بن قاسم ہوں جس سے بچنے کے لیے تم پنڈتوں کے پاس جا رہے ہو، میں وہی تو ہوں. اس نے کہا اگر تم وہی ہو تو مجھے کلمہ پڑھا دو. راجہ طاہر کی بیوی کلمہ پڑھتی ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ کہتی ہے میں جا کر راجہ طاہر پر اسلام کو پیش کروں گی، اور اگر اس نے اسلام کو قبول نہ کیا تو یہ ہمارا قلعہ ایسا محفوظ ہے کہ تمہارے لیے فتح کرنا مشکل ہے. اگر اس نے اسلام قبول نہ کیا تو کل میں آپ سے رابطہ کروں گی، قلعے میں داخل ہونے کا راستہ میں بتاؤں گی. اب بتاؤ راجہ طاہر کی بیوی کو کس تلوار نے فتح کیا؟ راجہ طاہر کی بیوی کے گلے پر کس نے تلوار رکھی تھی؟ کس نے اس کو زبردستی کلمہ پڑھایا؟ کس نے مجبور کیا تھا کہ تم کلمہ پڑھو؟ اسلام طاقت کے زور پہ نہیں پھیلا. یہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا رہا پہلے بھی اور آج بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے. اور پھر اسلام نے دنیا کو امن دیا ہے. اسلام نے دنیا سے امن چھینا نہیں ہے. ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب شہر آباد کرتے ہیں تو سب سے پہلے روزی سے پہلے، روٹی سے پہلے، کھانے سے پہلے، مکان سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرتے ہیں وہ امن کا کرتے ہیں.
ربی جعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنانا۔ ہمارے جد امجد ملت ابراہیمی، جن کے ملت ابراہیمی کے ہم پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے امن کا سوال کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو آپ بھی سب سے پہلے دنیا کے سامنے امن کو پیش کرتے ہیں۔ اتنا عظیم انقلاب دنیا میں جو آپ نے برپا کیا، عظیم انقلاب، پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں، جہاں بھی انقلابات آئے ہیں لاکھوں انسانوں کے خون پہ چل کر آئے ہیں، لاکھوں انسانوں کا خون بہایا گیا، اس کے بعد کوئی انقلاب سامنے ظہور میں آیا، پوری تاریخ انسانی کو آپ دیکھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم انقلاب لے کر آئے، اور ایسا انقلاب پوری تاریخ انسانی میں آپ کو نہیں ملے گا جس نے اتنے قلیل عرصے میں، تھوڑے عرصے میں 3 بر اعظموں تک رسائی حاصل کر لی ہو اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہو۔ ایسا انقلاب آپ کو تاریخ انسانی میں نہیں ملے گا۔ لیکن اس انقلاب کو جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی بڑی عجیب سی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو جنگیں لڑی گئیں، 27 جنگوں میں آپ خود شریک ہوئے، 27 جنگوں میں آپ خود شریک ہوئے، 80 کے قریب جنگوں میں آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا، خود شریک نہیں ہوئے، یعنی 100 سے زیادہ جنگیں لڑی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، جس میں غزوہ بدر بھی ہے، جس میں غزوہ احد بھی ہے، جس میں غزوہ احزاب بھی ہے، جس میں غزوہ حنین بھی ہے، جس میں غزوہ طائف بھی ہے، یہ سارے غزوات بھی ہیں، جنگیں بھی ہیں، سرایا بھی ہیں۔ ان تمام جنگوں میں 100 سے زیادہ لڑی جانے والی جنگوں میں دونوں طرف سے جو انسان کام آئے، مسلمانوں کی طرف سے جو شہید ہوئے وہ بھی، جو کفار کی طرف سے ہلاک ہوئے وہ بھی، ان تمام کی مجموعی تعداد کو دیکھا جائے تو اس عظیم انقلاب کو برپا کرنے کے باوجود اور 100 سے زیادہ جنگیں لڑنے کے بعد بھی جو افراد مارے گئے ہیں ان کی کل تعداد 1050 ہے۔ 100 سے زیادہ جنگیں، 1050 افراد، دونوں طرف سے، مسلمانوں کے شہداء بھی، کفار کی طرف سے بھی۔ تو اب یہ بات بتا رہی ہے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام نے امن قائم کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا، مکہ مکرمہ میں جب فاتح بن کر داخل ہوئے تو قرآن حکیم بھی گواہی دیتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہ فاتح بن کر کسی علاقے میں، شہر میں، ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر عزت داروں کی پگڑیاں اچھلتی ہیں، عورتوں کے دوپٹے اچھالے جاتے ہیں، وہاں پر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی، کسی کی جان محفوظ نہیں رہتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، سر مبارک جھکا ہوا ہے، اللہ کی تسبیح اور حمد آپ کی زبان مبارک پر ہے، کفر پہ لرزہ طاری ہے، سب کو مظالم بھی اپنے یاد ہیں، اللہ کے نبی کو بھی یاد ہے کہ یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے میری سمیہ کو تڑپایا تھا، یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے مجھ پر کلمہ پڑھنے والے بلال کو انگاروں پر لٹایا تھا، یہ وہی تو ہیں جنہوں نے زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلاخیں پھیر کر ان کو نابینا کر دیا تھا، یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے مجھے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، یہ وہی لوگ تو ہیں میرے ساتھیوں پر جینا حرام کر دیا تھا، وہی لوگ تو ہیں کہ میری لخت جگر، میری بیٹی حضرت زینب کو ہجرت کرتے ہوئے اونٹ سے گرا دیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر کی بیٹی اسماء کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، بالی کان چیر کر دور جا گری تھی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا، ہر طرف ظلم کا بازار گرم کیا تھا۔ یہ سب کچھ اور یہ سارا منظر اللہ کے نبی کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں لوگوں آج تم ڈر رہے ہو، خوف زدہ ہو، نہ ڈرو، خوف نہ کھاؤ، جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا آج میں تمہیں بھی وہی الفاظ کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سن لو آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، تم سارے آزاد ہو۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی اعلان فرمایا تھا۔ آج میں اپنی خوش قسمتی کہوں یا
اسلام کی حقانیت اور سچائی کی دلیل کہوں کہ اس دور کے اندر بھی، گئے گزرے دور کے اندر بھی، میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے افغانستان کی سرزمین پر فتح مکہ کے موقع کی یاد تازہ کر دی۔ یہ کون ہے مجاہدین؟ یہ وہی مجاہدین ہے، کسی کا باپ شہید ہو چکا، کسی کا چچا شہید ہو چکا، کسی کے بچے شہید ہو چکے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پورے گھرانے مٹا دیے گئے، بمباری کر کے پورے کے پورا گھر ان کا شہید کر دیا گیا۔ لیکن جب وہ فاتح بن کر آئے، جب ان کو غلبہ حاصل ہوا، انتقام لے سکتے تھے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں آنے والوں نے پہلے کارپیٹ بمباری کی تھی، ان پر کسی کو نہیں چھوڑا تھا، کسی کو معاف نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے سر کاٹ کر کابل کے روڈوں پر فٹ بال کھیلی گئی تھی۔ وہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، اخبارات کی زینت بنے تھے۔ تو بہر طور آج جب وہ آئے تو آج بھی انہوں نے لا تثریب علیکم اليوم کا نعرہ بلند کیا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اسلام کل بھی امن کا دین تھا، اسلام آج بھی امن کا دین ہے۔ اسلام نہ کل ظلم کو اجازت دیتا تھا اور نہ اسلام آج ظلم کو اجازت دیتا ہے، نہ کسی ظالم کو ظلم کل کرنے دیتا تھا اسلام، نہ آج کسی ظالم کو ظلم کرنے دے گا۔ ہاں، عدل کا دین ہے، جو ظالم ہے وہ گرفت میں ضرور آتا ہے۔ اسلام میں عدل ضرور ہے، ظلم نہیں ہے، یہاں پر عدل ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے عورت لائی گئی، فاطمہ نامی عورت، چوری کر لی اس نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تو بڑا مشہور قبیلہ ہے، بنو مخزوم قبیلہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ، اس قبیلے سے تعلق ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو پوری قوم کی ناک کٹ جائے گی، قیامت تک کے لیے قوم کے لیے عار رہے گا، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ فرمایا نہیں، میں عدل لے کر آیا ہوں، میں عادل بن کر آیا ہوں، انصاف ہی کرنا ہے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو۔ پھر انہوں نے حضرت اسامہ کو، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر اسامہ ہی سوار تھے، اسامہ بن زید، ان کو سفارشی بنا کر بھیجا۔ حضرت اسامہ سفارش لے کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، حکمرانوں کے لیے، قاضیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، یہ تو فاطمہ قبیلہ بنو مخزوم کی ہے، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام امن کا درس دیتا تھا، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے پہلے بھی دنیا کو امن دیا، اسلام آج بھی دنیا کو امن دینا چاہتا ہے۔ اسلام نے پہلے بھی ظالم کو ظلم سے روکا تھا، اسلام آج بھی ظالم کو ظلم سے روکتا ہے۔ اسلام نے نہ پہلے کبھی ظلم کیا ہے، نہ اسلام آج ظلم کرتا ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، سلامتی کا راستہ، سلامتی کا مذہب ہے۔ ہاں، اگر ہمارے اندر خامیاں ہیں، اگر ہم ظلم کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہماری زیادتی کو، ہماری خرابی کو، ہمارے ظلم کو اور ہماری ناانصافی کو اسلام نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام پر پورے عمل کرنے والے بن جائیں۔